السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے کہ مسجد نبوی کیسے بنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے اور حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر قیام کیا تو جس میدان میں آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی وہ میدان آپ کو پسند آیا مسجد کے لیے۔ آپ نے سوچا کہ سب سے پہلے یہاں مسجد ہونی چاہیے، تو آپ نے معلوم کیا کہ یہ زمین کن کی ہے، تو انہیں پتہ چلا کہ بنو نجار کے دو یتیم بچے سہل اور سہیل کا ہے۔ چنانچہ بنو نجار کے لوگوں کو، جو ذمہ دار قسم کے لوگ تھے، ان کو بلایا گیا، اور جن کی زمین تھی ان کو بھی بلایا گیا، سہل اور سہیل کو۔ یہ دونوں یتیم بچے بھی آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے لیے قیمتاً زمین مانگی، ان لوگوں نے منظور کر لیا اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ، اس میں پیسے کی کیا بات ہے؟ جب ہم نے آپ کو بلایا ہے اور آپ کی خواہش ہے کہ مسجد ہو، تو اس میں پیسے کی کیا بات ہے؟ بغیر معاوضہ زمین دینے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس کی قیمت ادا کی جائے گی۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر، اس زمین کی قیمت ادا کر دو۔ اس سے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مال کو اپنا مال سمجھتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس مسجد کے زمین کی قیمت ادا کی اور اس میں مسجد بننی شروع ہو گئی۔ پھر کیا تھا، صحابہ جوق در جوق مسجد کے بنانے میں لگ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچی اینٹ بنانے کا آرڈر کیا، حکم کیا۔ کچی اینٹ تیار ہونے لگی، اور جب اینٹ بن کے تیار ہوئی تو مسجد کی بنیاد ڈالی گئی، اور مسجد کی جو لمبائی چوڑائی تھی وہ 100 گز لمبی تھی جگہ، اور تقریباً 100 گز کے قریب چوڑی بھی تھی۔ اس میں آپ مسجد، اتنی بڑی مسجد تھی، اور پھر مسجد کی شکل اس طرح تھی کہ مسجد کو کھجور کے تنے سے، کھجور کا ہی کھمبا یعنی ستون تھا، اور کھجور کے ہی شاخوں سے اس کے چھت بنائے گئے۔ لیکن جب بارش ہوتی تھی تو پانی سارا اندر ہی آ جاتا تھا، کیچڑ ہو جاتا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کہ ایسا کرو کہ اس کو مٹی کا گارا بنا کر لیپ دو چھت کو۔ چنانچہ چھت کو لیپا گیا اور مسلمان اس میں نماز پڑھنے لگے۔ مسجد بنانے کے دوران صحابہ میں طنز و مزاح بھی ہوا، یعنی آپس میں مذاق بھی کیے جاتے۔ حضرت عمار ابن یاسر، حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کمزور تھے، پتلے دبلے تھے، تو جب وہ اینٹ اٹھاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم تھا کہ صحابہ ایک اینٹ لیتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 اینٹ لیتے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ چھوڑ دیں، میں اس کو اٹھا لیتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کوئی بات نہیں ہے، تمہارا اور بھی کام ہے تو وہ کرو، اور میں یہ کر رہا ہوں، یا جو اینٹ رکھی ہوئی ہے اس کو تم اٹھا لو، میں تو لے ہی جا رہا ہوں۔ تو جب دیکھا ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، غالباً عمار رضی اللہ تعالی عنہ تھے، کہ رسول اللہ 2 اینٹ لے رہے ہیں، تو یہ بھی 2 اینٹ اٹھائے۔
تو چونکہ پتلے دبلے کمزور تھے تو یہ 2 اینٹ اٹھانے میں انہیں پریشانی ہوتی تھی. تو جب یہ 2 اینٹ اٹھائے تو وہاں ایک صحابی نے 2 اینٹ اور اٹھا کر کے ان کے کاندھے پہ رکھ دیا. تو سب جو ہے وہاں جو موجود صحابی تھے وہ ہنس دیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہا کیا ہو رہا ہے؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ، عمار نے کہا یا رسول اللہ یہ لوگ تو مجھے مار ڈالیں گے، مذاق میں ہی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور کہا عمار، یہ ہمارے صحابہ تجھے نہیں ماریں گے بلکہ باغی لوگ تجھے قتل کریں گے. اور یہ پیشن گوئی جنگ صفین میں حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپاہی میں جو کچھ باغی لوگ تھے وہی حملہ کر کے ان کو مار ڈالا تھا، عمار ابن یاسر کو. تو مسجد بنی، اس مسجد میں لوگ آ کر نماز پڑھنے لگے. تو یہ مختصر سا واقعہ تھا مسجد نبوی شریف کا. اس کا نام مسجد نبوی آج بھی ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا. اللہ تعالی ہم سب کو مسجد بنانے اور مسجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ.